بچوں اور خواتین کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکے گا. یعنی جو 15 سال سے چھوٹے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو تھانے نہیں بلوایا جا سکتا اب, یا جو 65 سال سے اوپر کی خاتون ہیں ان کو بھی تھانے میں نہیں بلایا جا سکتا. اگر ان کی تفتیش کرنی ہے تو گھر جا کے کرنی ہے. یعنی ان لوگوں سے اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے یا ان سے تفتیش کرنی ہے, 65 سال سے اوپر خاتون یا 15 سال سے چھوٹے جو کم عمر بچہ یا بچی, ان سے تفتیش ضروری ہے تو ان کی رہائش گاہ پر جا کے تفتیش کی جائے گی, تھانے نہیں بلوایا جائے گا. لفظ پاگل کو بدل دیا ہے ذہنی خرابی سے, یہ بھی ایک بہتر چیز ہے. اچھا, بریت اور جھوٹے کیسز پر ہرجانہ, اب جج صاحب کے پاس اب یہ اختیار ہو جائے گا آئندہ. یعنی نئی ترامیم میں 245 ایک سیکشن ہے اس کا اضافہ کیا گیا. جج کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی غلط کیس کرتی ہے اور جج صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں دوسری پارٹی کے حق میں, تو وہ اس پارٹی سے سوال اٹھا سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیس کیوں کیا, اس کی وجوہات بیان کرو. اور پھر اس پارٹی کے اوپر جس نے جھوٹا کیس کیا ہے الٹا اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے اسی عدالت کے تھرو. اب یہ بھی اختیارات آ جائیں گے. 9 ماہ میں کیس کی سماعت مکمل کی جائے گی, اور یہ سیکشن 265 پی کے تحت عدالتوں کو کسی بھی کیس کی سماعت 9 مہینے میں مکمل کرنی پڑے گی. نہیں کر پائیں گے تو ہائی کورٹ کو ریٹن میں جواب دینا پڑے گا کہ ہم کیوں نہیں کر پائے, اور ہائی کورٹ پھر نئی تاریخ دیں گے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر یہ فیصلہ کر کے دیں. یہ جو کیسز لٹکے رہتے تھے نا 2 سال 10 سال 20 سال, دادے کا کیس پوتا لڑ رہا ہے, نہیں, اب 9 مہینے کے اندر اندر ہر کیس کا فیصلہ ہوگا. اور اگر نہیں ہوا فیصلہ تو پھر ہائی کورٹ کو لکھ کر بتانا پڑے گا کہ کیوں نہیں ہو پایا, اور ہائی کورٹ پھر اس کے بعد تاریخ دے گی, اس تاریخ کے اندر اندر وہ کرنا پڑے گا. سماعت جب بھی کسی کیس کی مکمل ہوگی 1 مہینے کے اندر اندر ہر حال میں اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ سیکشن 366 اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. پولیس کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے, ان کو بڑھایا جائے گا انویسٹیگیشن کے لیے, ان کے دفتر کے لیے, اسٹیشنری کے لیے. یہ سارے پیسے جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں سے پولیس والے نکالتے تھے, اور وہ بھی کیا کرے, اپنی جیب سے تو نہیں ڈال سکتے تھے, حکومت دیتی نہیں ہے پیسہ. تو اب ان کے باقاعدہ فنڈز جاری کیے جائیں گے, اور یہ ساری چیزیں اور جدید آلات اور کمپیوٹر ان کو فراہم کیے جائیں گے. خاتون کا پیچھا کرنے پر سزا, یہ دفعہ 354B کا اضافہ کیا گیا پاکستان پینل کوڈ میں, پی پی سی کے اندر, پہلے یہ نہیں تھی. یہ کیا جی کہ اگر کسی خاتون کا پیچھا کیا جائے, صرف سڑک کے اوپر نہیں, اگر آپ انٹرنیٹ پہ کسی خاتون کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ ثابت کر دیتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا آپ اس کو ہراس کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ جب آئے گا تو پولیس وارننگ دے گی. جب دوسری شکایت آئے گی تو پولیس 3 مہینے اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ دے سکتی ہے, اور اگر تیسری بار ایسا کیا گیا یا بار بار ایسا کیا گیا تو 1 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اب یہ صرف پیدل اور کسی عورت یا لڑکی کے پیچھے جانے پہ نہیں ہوگا, یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جو دبے پاؤں لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, یہ ان کے خلاف بھی یہ معاملہ چلے گا. چوروں اور نوسر بازوں کی سزاؤں میں اضافہ ہو جائے. جو 420 کی سزا ہے وہ پہلے کم ہوا کرتی تھی, اور وہ بڑھا کر 10 سال کرنے کی تجویز ہے اس کے اندر. اور سیکشن 379 میں 3 سال کی سزا کو بڑھا کر جو فراڈ ہے اس کی 5 سال تک کرنا, دھوکہ دہی کی سزا جو ہے وہ 5 سال تک کرنے کی تجویز ہے اس کے اندر. جو منظم طور پہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں اس پہ 10 سال کی سزا. یہ پی پی سی کی دفعہ 427 میں پہلے کیا ہوتا تھا, 50 روپے کا نقصان کرنے پر سزا رکھی, املاک کو نقصان پہنچایا, فساد پھیلایا. تو 50 روپے جو ہے وہ اب اتنی پرانی یہ بات ہے کہ جب 50 روپے بہت بڑے ہوتے تھے, تو اب جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور وہ بڑھا کے اس کی رقم بھی زیادہ کر دی گئی ہے, رقم بڑھا کے 1000 کر دی گئی ہے. اور پھر اسلحہ اور آگ لگانے پہ سیکشن 435 فساد کرنے والے کو کم از کم 2 سال کی سزا ہو جائے گی. خواتین پر مظالم جو ہیں ان کے خلاف بڑا سخت اس کے اندر ایکشن ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں پھر کبھی. لیکن یہ قانون بدلنے سے لوگوں کو جلدی انصاف ملنا شروع ہوگا, اور بہتر انصاف ملنا شروع ہوگا. 70 سال میں کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.